من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. سورہ زمر مکی صورت ہے اور یہ اس زمانے کی صورت ہے جس زمانے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بے انتہا پہاڑ توڑے جا رہے تھے. ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے, بہت بڑی ہے. اگر یہاں مشکل ہو رہی ہے تو اس زمین کو چھوڑ کر جہاں مشکل نہیں ہے وہاں چلے جائیے. تو صحابہ نے پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. جدہ سے پانی کے راستے سب سے قریب جو ملک ہے افریقہ کا وہ ہے ایتھوپیا. موجودہ جو نام ہے اس کا ہے ایتھوپیا, جس کا صدر مقام ہے ادلیس ابابا. تو اس کا پرانا نام ہے حبشہ. تو صحابہ نے ہجرت کی, چند افراد نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. وہاں جا کر چند ہی مہینوں میں معلوم ہوا کہ بھئی مکے میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, کفار صدر گئے ہیں. تو جو حضرات نے ہجرت کی تھی وہ پھر واپس آ گئے خوشی سے کہ بھئی حالات تو صدر گئے. لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا وہ خبر غلط تھی اور بہت غلط تھی اور زیادہ ظلم ہو رہا ہے. تو پھر دوبارہ صحابہ نے اور بڑی تعداد میں 80 کے قریب تعداد میں جو ہے پھر مکے سے جدہ سے پہنچ کر پانی کے ذریعے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. جھوٹی خبروں کا سلسلہ پہلے بھی چلتا تھا اور اب تو ہول سیل میں چل ہی رہا ہے. اب تو اتنا چل رہا ہے کہ طبیعت کیسے بچے. جھوٹی خبروں سے بچنا بھی عام آدمی کے لیے مشکل ہے. مثال کے طور پر آج تو فون کے بغیر تو کوئی رہتا نہیں ہے. فون تو ہر آدمی کے پاس ہے. اب فون رکھنے والے کی مجبوری ہے کوئی چیزیں ادھر سے ادھر لینے دینے کے لیے واٹس ایپ بھی رکھ لیتا ہے. اور واٹس ایپ جس کے پاس ہے آدمی دن میں ایک نہیں, دو نہیں, 3-4 مرتبہ ضرورت سمجھ کر کوئی پیغام بھیجا ہوگا کھول کے دیکھ لیتا ہے. جو بھی کھولتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں پریشانی کی خبر رہتی ہے. فون کھولو تو پریشانی کی خبر رہتی ہے. اسی طرح پرسوں بھی ایک خبر آئی, میں بہت پریشان ہو گیا. کلکوا میں ایک بڑا ادارہ ہے, وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا. اس خبر کو ایسا گروپوں میں ہول سیل میں پھیلایا گیا تھا.
پھر دوسرے دن شام کو خبر آئی، جو خبر پھیلائی جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں کے ذمہ داروں نے بھیجا، تو پتہ چلا جو یہ کہا جاتا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اخباروں میں اور دوسری جگہ جو بھی خبریں چلتی ہیں، انتقال کے علاوہ باقی خبروں پر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انتقال کی خبر یہ پکی ہوتی ہے۔ ایسا کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ اخبار میں آیا ہو آج یہ صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے دن آیا ہو نہیں بھی وہ زندہ ہے، گھوم رہے ہیں، وہی ایک خبر سچی ہوتی ہے۔ باقی جو بھی خبریں رہتے ہیں کبھی 2-3 دن کے بعد آتے ہیں، نہیں وہ جو اطلاع دی گئی تھی وہ صحیح نہیں، یہ ہے وہ۔ تو بہرحال اللہ نے اس آیت میں یہ بھی بتایا کہ بھی اللہ کی زمین بڑی ہے، وسیع ہے۔ 92 میں ایک کانفرنس میں شرکت کا موقع ہوا، عنوان تھا ملک کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آبادی جو بڑھ رہی ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو اس میں ایک مقالہ نگار نے کہا کہ بھی اگر آبادی اسی طرح بڑھتی رہے گی تو رہنے کے لیے زمین پر جگہ نہیں رہے گی۔ تو اس میں راجستھان سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس مقالہ نگار کی بات ختم ہوتے اٹھ کر کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے راجستھان میں آ جائیے، اتنی زمینیں ہیں، اتنی ویران پڑی ہوئی ہیں، کتنی بھی آپ آبادی لے کر آئیے وہ بھرے گی نہیں۔ وہ جو نقطہ آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کی جو آبادی ہے اور ملک کا جو زمینی رقبہ ہے 30 لاکھ مربع کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 30 لاکھ مربع کلومیٹر، ایک آدمی نیچے اوپر ہوگا 1.50 کروڑ کی آبادی مان کر چلیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امریکہ کا زمینی رقبہ، امریکہ کا زمینی رقبہ 3 ہندوستان مکمل ڈالنے کے بعد پھر 2-3 لاکھ کلومیٹر ڈالنا پڑتا ہے۔ ہمارا ملک جتنا ہے 3 مکمل ڈالنا پڑے گا، 93 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اور وہاں کی کل آبادی کتنی ہے؟ غیر قانونی سب ملا کر اس وقت وہاں کی جو آبادی ہے وہ 17 کروڑ ہے۔ جب اس زمین پر 1.50 کروڑ رہ کر زمینیں خالی پڑی ہے تو وہاں تو اس سے 3 گنا زیادہ ہے، صرف 17 کروڑ آبادی ہے۔ اور امریکہ زمینی اعتبار سے سب سے بڑا ملک نہیں ہے، سب سے بڑا ملک تو رشیا ہے، وہاں کا تو پتہ نہیں وہ آدھی دنیا پہ محیط ہے۔ رشیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو جانے ہوائی جہاز میں 14 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کینیڈا کا نمبر ہے، ہمارا ملک خود 7ویں نمبر پر ہے۔ اور اس کے بعد کے جو ملک ہے مثال طور پر سعودی عرب ہے، ہمارے سے کوئی بہت زیادہ چھوٹا نہیں، تھوڑا سا چھوٹا ہے، 27 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، کل آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ یہ جو نقطہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی زمین بہت کم ہے، آبادی نہیں کنٹرول کی گئی تو کچھ مسئلہ ہو گیا، کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو بنجر زمینیں ہیں آدمی اسے کام میں لائے گا۔ پہلے فصلیں 6 مہینے میں ہوتی تھی، اب 3 مہینے میں ہو رہی ہے، 40 دن میں ہو رہی ہے۔ تو جو نقطے بتائے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ قابل غور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں کہ وہ مجھ سے ڈرے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جن لوگوں نے بھلائی کی اس دنیا میں، بھلے کام کیے، ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ہجرت چونکہ بہت کٹھن عمل ہے، بہت مراحل ہے، بڑا دکھ دہ سفر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرات صبر کرتے ہیں ان کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ صبر چونکہ انہوں نے کیا، مکے کو چھوڑ کر وہاں ہجرت کی،
یا جہاں بھی جس مرحلے میں بھی آدمی صبر کرتا ہے. دیکھیں صبر کہتے ہیں کوئی ایسی چیز چاہے خبر کے ذریعے چاہے دوسری ذریعے سے آدمی کو پہنچے تو پہلے لمحے میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صبر ہے. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. ایک آدمی انتقال ہوگا، آپ 3 گھنٹے تک چیختے ہیں چلاتے ہیں ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد انرجی جب ختم ہو جاتی ہے اب تو صبر کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کیا راستہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھ کر تو بیٹھتا نہیں. تو صبر کسی بھی معاملے میں خوش دلی کے ساتھ آپ نے کام اور اسباب تو اختیار کیا، اس کے باوجود کام الٹا پڑ گیا، کوئی دکھ کی بات آئی، اللہ فرما رہے اللہ صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر دیتے ہیں اور بغیر حساب کے کتنا دیتے ہیں وہ اللہ بہتر جانے. اب سنیے اللہ فرماتے ہیں اے نبی کے ذریعے سے ہمیں خطاب ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے جس طرح عبادت کرنے کا میں اس طرح عبادت کروں گا اور میری عبادت خالص اللہ کے لیے. اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں عبادت کروں خالص اسی کی بندگی کروں. نبی کے ذریعے سے امت کو خطاب ہے. نبی کے کسی عمل میں اخلاص کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. نبی کے علاوہ نبی کے کسی بھی اعمال میں ریاکاری یا دکھلاوا یا سمعہ یا شہرت کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. جب نبی کے ماننے والے صحابہ کے اعمال میں بہت کم کوئی ریا کا تذکرہ ہے تو سوچیے کہ نبی کے عمل میں کیا ہو. لیکن پھر بھی نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں عبادت کروں خالص اسی کے لیے. تو پتہ چلا ہمارے لیے بہت زیادہ درجے میں یہ بات ہے کوئی بھی عمل کرے خالص اللہ کے لیے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے حکم دیا گیا ہے اس کا بھی کہ میں پہلے نمبر پر فرما بردار بنا. نبی تو سب سے پہلے فرما بردار ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. پھر بھی اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے وہ امید تو اور مجھے حکم دیا گیا یہ کہ میں پہلا فرما بردار بنا. اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے دراصل یہ ہر آدمی کے لیے حکم ہے کہ کسی چیز کا کسی کو حکم کرے اچھائی کا تو پہلے خود کرے. کسی آدمی کو برائی سے روکے تو خود برائی سے روکے. خود تو رک نہیں رہا ہے، دوسرے کو برائی سے رکنے کے لیے کہے گا تو بات مؤثر نہیں ہوگی، اثر نہیں کرے گی. اس لیے نیکیوں کا کام دوسروں کو کرنا ہے تو خود کر کے دکھائے. اس کا بڑا گہرا اثر ہے. مثلا صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مدینہ منورہ سے 1,000 صحابہ حضور کے ساتھ عمرہ کرنے آتے ہیں، لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو مکے میں آ کر عمرہ کرنے نہیں دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی اب بات طے ہو چکی ہے، اس لیے اب احرام کو کھولو، جو جانور لائے ہیں ان کو ذبح کرو اور واپس مدینہ چلو. حضور نے بات کہی صحابہ کو نکل کر باہر تو صحابہ شام میں تھے کہ بھئی ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا. خود مکے کے جو لوگ اس میں تھے ان کے لیے تو اور دکھ کی بات. مکے کو چھوڑ کر 6 سال ہو گئے، 6 سال کے بعد آئے عمرہ کرنے نہیں دے رہے. حضور نے بات کہی تو دیکھا کوئی بھی صحابہ اٹھ کر اس پر عمل نہیں کر رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خیمہ لگایا گیا تھا غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج نبی اندر داخل ہوئے اور جا کر حضور نے فرمایا قوم کو کیا ہو گیا ہے، نبی حکم دے رہا ہے وہ عمل نہیں کر رہے.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دوسرے اطلاع ایک دم دکھ میں اتنے قریب آ کر بغیر عمرے کے جانا، بس آپ کو چاہتے تو بہت، آپ باہر نکلیے اور نکل کر اپنے سر کا حلق کرائیے، پھر دیکھیے۔ جو ساسل باہر نکلے اور ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ بھئی میرے سر کا حلق کرو، بال کاٹو۔ اب چونکہ عمرے کے بغیر جانا تھا تو حلق کرا کے جانا ہے، تو آپ باہر نکلے ہیں اور حلق کرائے ہیں، بس اتنا دیکھنا تھا، فٹافٹ دوسرے تمام صحابہ اٹھے اور حلق کرائے اور احرام سے فارغ ہو کر واپس جانے کی تیاری کی۔ تو امید مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں پہلے نمبر کا فرما بردار بنوں۔ قل انی، کہہ دیجئے نبی، بے شک اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو مجھے خوف ہے ایک بہت دردناک دن کا، بڑے عذاب کا، اس دن کا جس میں بہت سخت عذاب ہوگا، اس کا مجھے خوف ہے۔ نبی تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، لیکن آپ سے کہلوا رہے ہیں کہ سننے والوں تم بھی سن لو، نافرمانی کرو گے تو اس دن کا انجام بہت مشکل ہوگا۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں عبادت کرتا ہوں خالص اسی کے لیے، بندگی میری دین، میری بندگی کس کے لیے؟ خالص اسی کے لیے۔ دوبارہ یہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ اب مکے کے لوگ جو نہیں مان رہے، اللہ دھمکی آمیز انداز میں بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہے عبادت کرنا چاہتے ہو کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ کفر اختیار کرو، یہ دھمکی والا، تہدید والا انداز، جیسے استاد طالب علم سے کہا شرارت کر لو بھائی اور ذرا کھیل لو، کود لو۔ یہ تھوڑی مطلب کہ وہ سنتے ہی طلبہ اٹھ کر کھیلنے کودنے لگ جاتے ہیں کلاس میں۔ نہیں، طلبہ کو بھی معلوم ہے، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے کچھ ہے کاروائی، کچھ ہے مسئلہ۔ تو اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اور ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهليهم يوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ بے شک نقصان میں اور گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا، ہرا ڈالا، قیامت کے دن ان کے لیے بڑا گھاٹا ہے۔ الا ذلک هو الخسران المبین، سن لیجئے متوجہ ہو کر، خسارہ اور گھاٹا، کھلا ہوا گھاٹا ہے یہ ایسا گھاٹا ہے قیامت کے دن کا گھاٹا جو بالکل بڑا گھاٹا ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اب سن لیجئے ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے لیے اوپر بھی آگ کا سائبان ہوگا، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، اوپر بھی نیچے بھی۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ بھئی ڈرو اس آگ سے، اس جہنم سے۔ یا عبادی فَاتَّقُونِ، اے میرے بندو، فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ اب آگے فرما برداروں کے لیے کیا ہے؟ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، بچے رہے۔ طاغوت کا لفظ عربی میں شیطان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ہر سرکش کو طاغوت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور سرکشی میں شیطان بھی ہے، بت بھی ہے، اور خود انسان کا اپنا نفس جو سب سے زیادہ سرکشی پہ ابھارتا ہے۔ اللہ کہہ رہے وہ لوگ جو طاغوت سے بچے رہے، یعنی سرکشی کے چیزوں سے بچے رہے، ان یعبدوها، یہ کہ اس کی عبادت کرے۔ طاغوت میں بت بھی آ گئے، شیطان بھی آ گئے، اپنا نفس بھی آ گئے۔ اللہ کہہ رہے کہ جو لوگ اس سرکش سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اس کی عبادت انہوں نے نہیں کی، اس کا کہا نہیں مانا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ،
اور اللہ ہی کی طرف لو لگائے رکھا، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان بندوں کی صفات کون ہے؟ وہ لوگ جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اوپر بتایا گیا سرکشی سے بچے رہے، سرکشوں سے بچے رہے۔ سرکشوں میں بت بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، ان سب سے بچے رہے۔ اب آگے سنیں، الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اس میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بھئی دنیا میں تو دنیا بھر کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اب آپ کو ان باتوں کو اگر آپ کے سامنے آئے تو جو چیزیں اچھی ہوں گی ان کے مطابق چلنا ہے۔ اگر آپ باہر نکلیں گے آپ کو محلے ہی میں سے بہت سے افراد مل جائیں گے جو کہیں گے کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا کیا ضروری ہے، گھر میں پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بعض لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ بھئی گھر میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنا، جانماز بچھانا، قبلے کی طرف رہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نماز ہے کہیں بھی بیٹھو پڑھ لو۔ باتیں تو بہت آتی ہیں لیکن یہ اچھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس میں جو اچھی باتیں ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ بھئی اگر گھر میں ہی نماز درست ہوتی، دل سے ہی نماز ہوتی تو حضور اور صحابہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کون؟ ان کا دل جتنا پاک صاف ہے اتنا تو کسی کا نہیں، انہوں نے تو مسجد میں آ کر پڑھی تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، صحیح رہنمائی عطا فرمائی۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، ان کے پاس عقل ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بس وہ شخص جس پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، حق ہو چکا ہے، افانت تنقذ من فی النار، جو جہنم میں پہنچ چکا ہے اسے کون نکالے گا؟ کفر کر کے جو آدمی جہنم میں پہنچ جائے، تنقذ من فی النار، کون ہے جو اسے جہنم سے نکالے گا؟ اب آگے فرما برداروں کا ذکر، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب کا خوف رکھا، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانوں پر، اونچائی پر بالا خانوں پہ بالا خانے، اونچائی پر عمارتیں ہوں گی اور بلند جو ہے بالا خانے ہوں گے جو ان کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہیں، مبنیہ بنا کر رکھی گئی ہیں۔ حساب کتاب کے بعد بنانا نہیں شروع کیا جائے گا، آلریڈی جو ہے جنتیوں کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ غرف مبنیہ، اونچائی پر بالا خانہ۔ آپ دیکھیے جو چیز اونچائی پر بنائی جاتی ہے وہ ہمیشہ محفوظ بھی رہتی ہے اور لانگ ٹائم بھی چلتی ہے۔ مثال کے طور پر تاج محل کو دیکھ لیجیے کہ تاج محل جو اصل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے زمین سے کتنی اونچائی پر اسے لے جایا گیا ہے۔ پہلے ایک بڑا حصہ زمین کا، اس کے اوپر ایک حصہ، اس کے اوپر کہیں جا کر بہت اونچائی پر رکھا گیا۔ دلی کی جامعہ مسجد کو لیجیے، سطح زمین سے 300 سال گزر گئے، اور آپ دیکھیے ہمارے محلے میں کہ 25-30 سال پہلے جو گھر بنے تھے اب روڈ اوپر ہے گھر نیچے۔ صرف 30 سال میں یہ عالم ہے کہ گھر نیچے آ گئے روڈ اوپر آ گئے۔ 300 سال گزرنے کے باوجود بھی دلی کی جامعہ مسجد کو کتنی پلاننگ سے کتنی اونچائی پر رکھے ہیں کہ
آج بھی وہ روڈ سے بہت اوپر ہے. 40-50 کم از کم سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے. سیڑھیاں بھی اب کے زمانے کی طرح نہیں جو 6 انچ کے بڑے بڑے سیڑھیاں اور چوڑی چوڑی سیڑھیاں. یہاں ایک سیڑھی پر رکھے تو 3 سیڑھیوں پہ آدمی پیر رکھ سکتا ہے, وہاں ایسا نہیں. تو پتا چلا کہ عمارتیں جو بلندیوں پر ہے پھر اس پر بالا خانے اس کی بات کیا ہو, نیچرل ہوا ان کو رہتی ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت میں ہمیشہ فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ رہتا ہوں. میں نے کہا اس کی کوئی خاص نہیں. کہا حضرت بہت اس میں فائدے ہیں, کچھ تو مجھے اچھے بھی لگے. انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیڑے مکوڑے چوہوں وغیرہ سے نیچے کے فلور محفوظ نہیں رہتے, اور دوسری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حضرت بھیک مانگنے والوں سے نجات ملتی ہے. نیچے کی فلورنگ میں وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں, اس لیے میں اوپر کے فلور میں ہمیشہ رہنا پسند کرتا ہوں. تو بہرحال مبنیہ, اب سنیے یہ تو عمارتیں ہوئی جس میں جنتیوں کو رکھا جائے گا. تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد, اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اب سنیے آگے. الم تر ان اللہ, کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نکالا, پانی کو برسایا. فسلکہ ینابیع فی الارض, بس اس کی سوتوں کو زمین کے اندر چلا دیا. زمین کے اندر پانی کو اللہ نے رکھ دیا تاکہ جب ضرورت پڑے آدمی پانی کو نکالے. ایک ساتھ پورا پانی ایک جگہ رکھ کر کہہ دیا جاتا بھی ہمیشہ یہی پانی سے استعمال کرنا, اتنا پانی آدمی کہاں رکھتا. اس لیے اللہ نے زمین کے نیچے اسے چلا دیا. ثم یخرج به زرعا مختلفا, پھر اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کی الگ الگ رنگوں کی کھیتیوں کو نکالا. ایک ہی پانی جا رہا ہے, ایک کھیت میں الگ الگ رقم کے پھول ہو رہے ہیں, پودے ہو رہے ہیں, پھل ہو رہے ہیں. ثم یہیج فتراه مصفرا, پھر ایک مدت آتی ہے پھر اس کھیتی کو سکھا دیا جاتا ہے, سوکھ جاتی ہے. فتراه مصفرا, آدمی دیکھتا ہے کہ کھیتی پیلی پڑ گئی, یعنی سوکھ گئی. ثم یجعلہ حطاما, پھر اس کھیتی کو ریزہ ریزہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی دانہ نکالے. چاول کی فصل کو دیکھیے کیسے سبز رہتی ہے, پھر پیلی پڑ جاتی ہے, پھر اس میں سے ریزہ کر کے دھان کو نکالا جاتا ہے, باقی چیز کو ریزہ کر کے جانوروں کو یا دوسری سب چیزوں کو کھلا دیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکرا, بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے. یہ جو زمین کے معاملات ہیں اس میں عقل مند آدمی کے لیے نصیحت. آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے کسی سے بھی حاصل کر سکتا ہے, اور اگر آدمی نصیحت حاصل نہ کرے تو آپ اس کے لیے کتنا بھی کیجئے کچھ بھی کیجئے نہیں ہو سکے. ایک آدمی محنتی ہے, وہ کچھ بھی کر کے اپنی زندگی کو جینے کا اس کے پاس ہنر ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس محنت کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو آپ اسے دیکھیے کوئی بات سمجھائیے, اس میں وہ 10 سوالات کرے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں کوئی متعین کام نہیں کرتا, صبح اٹھتا ہوں, مجھے پلمبنگ بھی آتی ہے, بجلی کا کام بھی سیکھ رکھا ہوں, گانے کا کام بھی آتا ہے, ڈرائیوری بھی آتی ہے, کچھ نہیں تو باورچی کا جو کام ہے مجھے وہ آتا ہے. مجھے جو کام نکلا کوئی کام نکلایا میں اس کام میں چلے جاتا ہوں. اب جن لوگوں کو کام کرنا نہیں ہوتا ہے, جیسے کہ مسجد کے باہر کئی گھنٹے لوگ مجھے ملتے ہیں دوا کے لیے یا کسی کے لیے بھی پیسے مانگتے ہیں, اور وہ کاغذات سب فرضی ہوتے ہیں, مجھے اچھی طرح معلوم ہے, تجربہ ہوا. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی کھانا چاہیے,
کھانا بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، اور آپ کو رہنے کا بھی دیں گے، چلو مسجد میں کھا لو۔ اور پوچھتا ہے کہ حضرت کیا کام ہے؟ بھائی تمہیں کام کرنا ہے، کیا کام ہے اس سے کیا مطلب؟ تمہیں انجینئر تو تم ہو نہیں ہے، تم سے کوئی لے جا کر کمپیوٹر پہ بٹھا کے کوئی پروگرام بنایا، بھائی تمہارا کام یہ ہوگا اور مسجد کی صفائی کرو، دھو جھاڑو، جو بھی کام ہوگا ہم دکھائیں۔ کل سے آتا ہوں، جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو ابھی چلو، ابھی میں اٹھا، لیکن اسے کرنا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کل سے آؤں گا، پرسوں سے آؤں گا، کیا کام ہوگا، اب کھانا کیا دیں گے، جو ہم کھاتے ہیں وہی تمہیں بھی کھلا دیں گے۔ اب جسے نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس آدمی کو بہانے بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے کرناٹکا وہ بورڈ اور اسی طرح تنظیم مساجد کے ذمہ داروں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ امت میں بھکاریوں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، ان کو روکنے کی ذمہ داری عام مسلمانوں پر نہیں، مسجدوں میں آنے والے مسلمانوں پر ہے۔ اس لیے کہ یہی لوگ مسجد سے نکل کر کچھ دیتے ہیں، دیجئے صدقہ خیرات کرنے کا بڑا ثواب، لیکن مستحق کو دیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ان آدمیوں کو جو پروفیشنل ہیں ان کا ڈاٹا لیجئے، ان کا ایڈریس لیجئے، جا کر دیکھیے واقعی میں وہ کچھ ہے یا نہیں، نہیں تو ختم کیجئے۔ بہت پہلے کی بات، ہماری مسجد کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، بہت پہلے ایک خاتون دو بچوں کے ساتھ آ کر بھی، ایک صاحب مسجد میں نوجوان پڑوس میں رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ہر 2-3 دن کوئی عورت دیکھتی ہے، اس سے بات کیجئے کہ اسے کچھ کام آتا ہے، اسے اس کے شوہر کو، تو ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں نے ان صاحب نے بات کیا تو اس عورت نے کہا کہ مجھے اڈلی بنانا آتا ہے۔ ہم نے کہا تمہارے شوہر کو لے کر، وہ بھی اچھا تندرست آدمی تھا، گھر آؤ رہنے میں تھی، تو اڈلی بنانا تھا۔ ہم نے کہا اڈلی بنانے کا پورا ہم سیٹ اپ کر دیں گے تو تم بنا کر اپنی زندگی کو، کہا بالکل بالکل۔ تو اس کے بعد بیوی روڈ میں دونوں کو لے جا کر میں اور وہ صاحب وہاں سلور کے اسٹیل کے جو سامان ملتے، وہ مسجد کے امام صاحب سے تعلقات تھے، ان کو لے کر وہ اڈلیاں بنانے کا پورا بڑا یہ چولہا، گیس کا سلنڈر اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں، اور یہاں تک کہ اب وہ لوگ اتنا سامان لے کر جانا مشکل بول کر ایک آٹو والے سے 300-400 روپے دے کر وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری۔ اور ہم نے کہا کہ بھی وہ اڈلی چاول کے لیے سامان بھی چاہیے، انہوں نے کہا ہاں چاول ناشتے کا دو، ہم نے کتنے کی چاہیے، اس زمانے میں شاید انہوں نے 1,500-2,000 روپے بتایا، تو وہ 2,000 روپے بھی دیے۔ تو ہم لوگوں نے وعدہ یہ کیا کہ حضرت آج جا کر ہم سیٹ اپ کر لیں گے، کل نہیں پرسوں آپ دونوں آئیں گے اور آپ کھا کر جائیں گے۔ ہم نے کہا بھی تم کام شروع کرو، آ جائیں گے، ایڈریس تو معلوم ہے، 8-10 دن کے بعد ہم لوگ آ کر کھا لیں گے۔ 15 یا 17 دن گزرے، پھر اس خاتون کو یہاں بھی مانگتے ہوئے دیکھا، برقعے میں تھی۔ وہ آپ کہیں گے کہ ہم نے کیسے پہچانے؟ برقعے میں جو عورت تھی اسے نہیں، اس کے ساتھ جو بچے تھے ان کو پہچان لیا۔ میں نے اس خاتون کو فوراً بلا کر سمجھایا، اتنا بڑا سیٹ اپ 35 سے 40 ہزار روپیوں کا تم نے جو کہا ہم نے کر کے دیا، اور 1 مہینہ نہیں گزرا تم بچوں کو لے کر آئی ہو۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس مسجد کے پاس مت آؤ، اس لیے کہ جس آدمی نے سیٹ اپ کر کے دیا ہے اگر وہ دیکھ لے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گا، تم کہیں چلے۔ اس کے بعد میں نے اس آدمی کو ایک طریقہ بتایا تو وہ صاحب بہت چست بھی تھے اور صاحب خیر بھی تھے، جو بھی دوائیوں کے لیے باہر آ کے بیٹھتا بیمار،
کوئی بیمار ہے ہسپتال، وہ صاحب اس سے کہتے ہیں آپ تمہارے ابا کہاں بیٹھے، بیوی کہاں بیٹھے، بچہ کہاں بیٹھے، ایڈریس لے لیتے، یہ کر لیتے، دوسرے دن لوکیشن پر جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھ کر وہ اگر اس حیثیت کا وہی پوزیشن کا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ نہیں کرتے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کی تحقیق کر کے ضرورت مندوں کو دیا جائے، اس لیے کہ حقیقی ضرورت مند بہت اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں بعض مرتبہ، اس لیے اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول